تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے آج انشاءاللہ العزیز آپ قرآن کریم کے 29ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ 29ویں پارے کا آغاز قرآن کریم کی اس عظیم سورت سے ہے جس سورت کو سورۃ الملک کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس سورت کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ سر فہرست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کریم کے اندر 30 آیات، کتنی آیات جی؟ 30 آیات، 30 آیتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی، حتیٰ کہ اس پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اب وہ 30 آیتیں کون سی ہیں؟ یہ سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی 30 آیات ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین، مشائخ اور بزرگان دین، ان کا، ہمارے اسلاف کا یہ طرز رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ عام طور پہ عشاء کی نماز کے بعد یعنی سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اس بات کا عزم کر لیں، جو حضرات ماشاءاللہ پڑھتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ عادت بنا لیں کہ روزانہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے آئیں تو نماز کے بعد، فراغت کے بعد گھر جانے سے پہلے بے شک مسجد میں ہی بیٹھ کر پڑھ کے چلے جائیں۔ 30 آیتوں میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لگے گا، کتنا لگے گا جی؟ 3-4 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ لیکن اگر روزانہ 3-4 منٹ دے کر اگر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اور بخشش کی ضمانت مل جائے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، تو یہ بہت ہی سستا سودا ہے۔ سورہ ملک کے اندر 3 بنیادی مضامین ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے اپنی بادشاہت کا ذکر فرمایا کہ آسمان و زمین پر در حقیقت بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ چنانچہ فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ 7 آسمان تہ بتا اسی نے بنائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ دوسرا مضمون اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل، تکوینی دلائل، یعنی کائنات میں غور کرو اور دیکھو کہ کیسے کیسے رنگ اس اللہ نے کائنات میں بکھیرے ہیں۔ چنانچہ آسمانوں کے بارے میں فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، آسمان میں دیکھو، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو کہ آسمان میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی خلا، کوئی دراڑ، کوئی توڑ پھوڑ تمہیں نظر آتی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں، تمہاری نگاہیں ذلیل و رسوا ہو کے بار بار واپس آئیں گی، تم کوئی کجی، کوئی نقص رحمان کی تخلیق میں تلاش نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح آسمان پہ جو ستارے اللہ تعالیٰ نے قندیلوں کی طرح سجا دیے ہیں، چراغوں کی طرح بنا دیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا، کہ ہم نے ان ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا ہے، سجا دیا ہے۔ ہمیں شہروں میں تو اتنا دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، آلودگی اتنی ہے، پولوشن اتنی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ شہروں سے باہر نکلتے ہیں، گاؤں دیہات میں اپنے عزیز اقربا کو ملنے کے لیے کبھی گئے ہو تو رات کے وقت آسمان پر نظر دوڑائیں تو آپ کو آسمان پہ یوں لگے گا جیسے کوئی جگہ بھی ستاروں سے خالی نہیں ہے، اتنے زیادہ نمایاں نظر آئیں گے۔ شہروں میں تو روشنیاں بھی ہیں، پھر آلودگی اتنا پتہ نہیں چلتا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں یہ پرندوں کو دیکھو، اولم یروا الی الطیر مسخرات، دیکھو ذرا نا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، یہ پرندے کیسے جو ہے نا فضا میں تیرتے جاتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، پروں کو کبھی سمیٹتے ہیں کبھی پھیلاتے ہیں، اس پروں کے سمیٹنے اور پھیلانے میں ہی ان کو فضا میں کس نے روکا ہوا ہے؟ گرتے نہیں ہیں، تیرتے چلے جاتے ہیں۔ رحمان اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ پھر اسی تصور کو ذہن میں رکھ کر پرندوں کو اڑتا دیکھا انسان نے تو غور کیا، عقل استعمال کی تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بنائے، ٹنوں وزن، لیکن کیسے وہ ہوائی جہاز زمین سے جب اڑنا شروع کرتا ہے اور فضا کے اندر تیرتا ہے، اتنا وزن، فرمائی کون کر رہا ہے؟ اللہ کا حکم نہ ہو ایک ہوا ہی ختم ہو جائے، اگر ہوا اچانک ختم ہو جائے فضا سے تو یہ ہوائی جہاز تو ہوا کے بل بوتے پہ تیر رہا نا جی، تو ہوا نہ ہو تو سب کچھ ختم۔ اللہ فرماتے یہ سب کرنے والا میں ہوں، انہ بکل شیء بصیر، ہر چیز کو وہ اللہ دیکھتے ہیں۔ دو مضمون ہو گئے، اور تیسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے قیامت کی کچھ ہولناکیوں کا اور کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ملک کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اپنی طاقت پر اکڑنے والوں اور اپنے جو ہے نا طاقت پہ گھمنڈ کرنے والوں اور یہ سمجھنے والوں کہ شاید یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ پانی جو تم زمین سے نکالتے ہو، اگر اللہ اس پانی کو نیچے گہرائی میں لے جائے تو فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تم میں سے کون ہے جو پانی کو اوپر لا سکتا ہے؟ تمہاری طاقت اتنی بھی نہیں ہے، نیا بور کرنا پڑتا ہے، پھر جی وہ پانی نیچے چلا گیا ہے، اب پانی اوپر نہیں آ رہا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ، تو تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، بتاؤ ذرا، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، پانی اللہ نیچے لے جاتا، یا چلو چھوڑو وہ تو بور نیچے بیٹھ گیا یا جو بھی ہے، ویسے ہی تم کھدائی کرتے رہو پانی نہ نکلے، اللہ پانی کو نیچے لے جائیں، تمہیں پانی نہ ملے تو تم کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہے جو تمہیں پانی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورت 29ویں پارے کی سورہ قلم، سورۃ القلم، آغاز نون والقلم وما یسطرون۔ سورۃ قلم کو سورہ قلم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں قلم کی قسم کھائی ہے۔ در حقیقت قلم کی قسم بڑی عظیم قسم ہے، کیونکہ قلم گویا یوں سمجھیے کہ علوم کے پھیلنے کا، علوم کو آگے پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ قلم ہی تو ہے، یہ قلم کے ذریعے ہی تو ہم تک پہنچا ہے۔ اور ویسے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ قلم کو، اور پھر قلم سے فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے بارگاہ رسالت، بارگاہ الہی میں سوال کیا، پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تقدیر لکھو۔ تو پھر قلم نے اللہ کے حکم سے جو کچھ ہونا تھا قیامت تک کے لیے سب کچھ کیا کر دیا؟ لکھ دیا۔ قلم کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا ہے، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ کے رب کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کا مرتبہ بیان فرمایا، حضور کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو بیان فرمایا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کا ذکر بھی فرمایا۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ، آپ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کریں، کہنا نہ مانیں۔ آگے اللہ نے بد اخلاق لوگوں کی کچھ بری عادتیں اور ان کے اخلاق رذائل اور ان کی کچھ بری جو ہے نا صفات بیان کی ہیں، جن میں سے فرمایا حلاف، ایسے شخص کی بات نہ مانے، کل حلاف، جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم میں تقریباً 8-10 کے قریب صفات بیان کی ہیں، میں ان کے نا
ترجمہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آیات کا ترجمہ مکس نہ ہو جائے، اس لیے میں دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ ولا تطیع، آپ کہنا نہ مانے، کل حلاف، ہر ایسے شخص کا جو بہت قسمیں کھاتا ہے۔ حلاف کا معنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، مہین، بے وقعت، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم مازن، جی فرمایا تانے دینے والا، مشاء بنمیم، چغلیاں کھانے والا، مناع للخیر، بھلی باتوں سے روکنے والا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم، گناہگار، عتل بعد ذالک، بد مزاج، بد عمل، اور فرمایا زنیم، بد نسب، جسے ہم آسان الفاظ میں ولد الزنا، زنا کی اولاد۔ اللہ نے ساری جو ہے نا حرکتیں بتائی ہیں اور نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے، بہت قسمیں کھاتا ہے، بے وقت ہے، کمینہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلی باتوں سے روکتا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، گناہگار ہے اور نافرمان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بے نسب ہے، جس کا کوئی نسب نہیں ہے، خاندان، فرمایا ایسے شخص کی بات نہ مانے۔ یہ کس شخص کی طرف اشارہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ولید ابن مغیرہ، نام ذہن میں رکھیے گا، ولید بن مغیرہ، جو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، اور نعوذ باللہ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں انگلیاں اٹھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بے وقاتی اور حضور کی شان میں گستاخی برداشت۔ علماء فرماتے ہیں کہ بے شمار نافرمان، طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے کسی کی نافرمانی کا جواب نہیں دیا، لیکن جب کسی نے حضور یا حضور کے صحابہ پر تان کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو حضور کے دفاع میں، صحابہ کے دفاع میں رب کائنات خود میدان میں آئے۔ کیا ہے یہ سارا جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اسے دے رہے ہیں جو حضور کی ناموس پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں پہلے پارے میں یاد ہے نا، جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے، تو یہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان اس طرح لے کر آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ یہ کفار کہتے تھے کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے جواب دینے کا انتظار نہیں فرمایا، ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا الا انہم ہم السفہاء، بے وقوف یہ نہیں، بے وقوف یہ خود ہیں۔ فوری طور پہ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ، سن لو، بے وقوف تم خود ہو۔ تو بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت اپنے محبوب سے بھی اور اپنے محبوب کے پیاروں سے بھی، صحابہ کرام سے۔ اس کے بعد سورۃ القلم کے اندر ایک خاص قصہ ذکر ہے، وہ چند مکے والے بھی اس واقعے کو جانتے تھے، اہل مکہ بھی جانتے تھے، بڑا مشہور واقعہ تھا ان کے ہاں، پہلی قوموں میں سے اللہ نے اس کو بیان کیا۔ وہ ہوا یہ کہ ایک شخص تھا نا، بڑا اللہ کا نیک آدمی تھا، اور وہ اس کو اللہ نے ایک بہت بڑا باغ تھا اس کا، تو جب بھی اس باغ کی پیداوار آتی تھی، حاصل ہوتی، تو یہ کیا کرتا تھا، اس پیداوار میں سے 3 حصے کر لیتا تھا، تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا تھا غریبوں مسکینوں کو۔ جب اس کا ہو گیا انتقال، اس کے بچوں نے کہا کہ ہمارا ابا تو بے وقوف تھا، ایوی خام خاطری محنت کر کے تیسرا حصہ دے دیتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، بچوں نے وہ سارا جو کمائی تھی نا، ساری ہی اپنے اوپر پاس رکھنے کا فیصلہ کیا کہ باپ تو صدقہ کرتا تھا، ہم کسی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، ہم سارا اپنے پاس رکھیں گے، فیصلہ کر لیا۔ فصل تیار تھی، اب صبح ہی صبح گھر سے نکلے کہ باغ کی طرف چلتے ہیں، جا کے اس کی پیداوار، پھل بھی اتارنا ہے، مارکیٹ بھجوانا ہے، اور صبح صبح اس لیے نکلے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ اگر دیکھ لیا مسکینوں، غریبوں، محتاجوں نے، تو ان کے ذہن میں تو وہی بات ہے کہ ان کا والد ہمیں جس طرح دیتا تھا تو یہ بھی ہمیں دیں گے، تو کوئی دیکھ نہ لے، صبح صبح ہی چلتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باغ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ یہ آئی کہ راتوں رات اللہ کا عذاب آیا، پورا کا پورا باغ کیا ہو گیا جی، جل گیا، تباہ ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، تو کہنے لگے نہیں، راستہ تو وہی ہے۔ قال اوسطہم، کہتے ہیں 3 بھائی تھے غالباً، ان میں جو درمیانہ تھا نا، وہ ان کو سمجھا رہا تھا کہ بھئی ایسے نہ کرو، ابا جی جیسے کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے۔ اب جب چھوٹے درمیان والے نے دیکھا نا، تو اس نے کہا الم اقل لکم، میں نے کہا نہیں تھا کہ ایسی باتیں، ایسے کام نہ کرو۔ تب بڑے ہی نادم ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، کاش ہم نے ایسا فیصلہ نہ کیا ہوا ہوتا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں نا، ہم میں بھی ہوں گے،
مالدار لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مالداری سے صرف کون فائدہ اٹھائے؟ ہم. بہت سارے مالداروں کو یہ سوچنا ہے کہ محنت ہم کریں، محنت ہم کر کے اور ہم لٹا دیں غریبوں پر، تو یہ سوچ غلط ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے بارے میں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مال میں اللہ نے محروموں کا اور سوالیوں کا حصہ بھی رکھا ہے، تو ہمارے مال میں حصہ ان کا ہے، اور اگر نہیں دیں گے نا ان کو تو وہ جب تک ہمارے مال میں رہے گا تو سارا مال ہی کیا ہے جی خطرے میں ہے. تو وہ گویا ہمارا ان پر احسان نہیں ہے، ان کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہم سے وصول کر لیتے ہیں. تو جو لوگ اپنے مال دولت پر صرف خود ہی مزے کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال و دولت پر صرف خود ہی عیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. جو رائٹ اللہ نے بیچ میں دیا ہے، جو حق دیا ہے، وہ سب کو پہنچانا ضروری ہے. اس کے بعد اگلی صورت ہے جی سورہ قلم کے بعد سورۃ الحاقہ. حاقہ کا معنی ہے ثابت ہو جانے والی، سچی ثابت ہو جانے والی، اور جو چیز سچ ثابت ہو جائے اس کو بولتے ہیں. اس صورت کے اندر چونکہ قیامت کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی باتیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ سچ ثابت ہو کر رہیں گی. تو الحاقہ دراصل قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحاقہ، سچ ثابت ہو جانے والی. تو قیامت کے دن وہ سب کچھ سچا ثابت ہوگا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی خبر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس کے بارے میں فرمایا ہے، اس لیے اس دن کو الحاقہ بھی کہتے ہیں. سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے انجام کا ذکر بھی کیا ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے لوگوں کا انجام بتایا ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کہ جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑ کر خوشی سے پکار اٹھیں گے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، ہمارا اعمال نامہ پڑھ لو، ہمیں جنت میں جانے کا گویا ایک ٹکٹ مل گیا. اعمال نامہ پڑھوائیں گے دوسروں کو، جیسے بچے کو رزلٹ والے دن رزلٹ کارڈ ملتا ہے نا، تو وہ رزلٹ کارڈ لیے ہاتھ میں تھامے خوشی خوشی ماں باپ کو دکھاتا ہے، گھر والوں کو دکھاتا ہے. ایسے جنتی لوگ جنت کے اندر جانے سے پہلے نامہ اعمال وہاں حشر کے میدان میں دوسروں کو دکھاتے پھریں گے کہ لو جی میں تو پاس ہو گیا ہوں. اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ اسے چھپاتا پھرے گا، چھپا کے رکھے گا، اور صرف چھپائے گا نہیں بلکہ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ یہ حسرت کے ساتھ کہے گا اے کاش کہ یہ کتاب یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، اور اس کے ملنے سے پہلے ہی جو مجھے دنیا میں موت آئی تھی نا، دنیا میں جو مجھے موت آئی تھی اور اس کے بعد مجھے اٹھا کر قبر میں ڈال دیا گیا تھا، تو کاش مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، بس وہی موت میرا فیصلہ کر دیتی، بس ختم. آج اتنی ذلت اور اتنی رسوائی، اور ما اغنا عنی مالیہ جس پیسے کو جوڑ کے رکھا تھا وہ پیسہ تو میرے کام ہی نہیں آیا. یاد رکھنے کی بات ہے، ہم میں سے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ بینک بیلنس ہوگا اتنی زیادہ جناب والا عزت ہوگی، یہ سب کچھ یہاں ہی رہ جانے والا ہے. آخرت میں کام وہی آئے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے روانہ کر دیا، خرچ کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کی حرکتیں انہوں نے کیا تھا، کیا ان کا ایسا جرم تھا. اللہ نے دو علامتیں بتائی ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور دوسری کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. دراصل مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے چاہیے اور بندوں کے حقوق بھی. اللہ کے حقوق فرمائے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، جہنم میں یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر کی ترغیب کسی کو نہیں دیتے تھے. تو جو ترغیب نہیں دیتے تھے خود بھی نہیں کھلاتے تھے. تو مسکینوں کو کھانا کھلانا، انہیں بھوکوں کو کھانا اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ معمولی عمل نہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ خوبی کس کی ہے؟ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کھلاتے ہیں. تو جو بندے کو کھلائے، بھوکے کا پیٹ بھرے، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ بہت ہی محبوب ہے. فرمایا یہ نہ بندوں کو کھانا کھلاتے تھے نہ اس کی ترغیب دیتے تھے، حقوق العباد ہو گئے، اور اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو گیا. یہ دو باتیں اللہ نے بتائی ہیں. آگے جی سورت کا نام سورۃ المعارج.
سأل سائل بعذاب واقع، سورت جو کہ مکی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں کفار کے بارے میں بات کہی ہے کہ یہ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے وہ جو عذاب، جس عذاب کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ مرنے کے بعد آنے والا ہے، آپ وہ عذاب جلدی جلدی ابھی لے کر دکھا دیں ہمیں کہاں ہے، تاکہ ہم اس کا توڑ کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بے وقوف احمق لوگ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، آیت نمبر 4، کہ وہ دن ایسا ہے جس ایک دن کی مقدار دنیا کے سالوں کے اعتبار سے 50,000 سال ہوگی۔ جو آپ بات بار بار سنتے ہیں نا کہ قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہوگا جی، تو وہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50 کہتے ہیں 50 کو، الفا کا معنی ہوتا ہے ہزار، 50,000 50,000، سنتن کا معنی سال، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن ہوگا یہ کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم یہ کہیں گے کہ ہمیں چھوڑ دو، چاہے بدلے میں ہمارے بیٹوں کو پکڑ لو۔ وہ بیٹے جن سے اتنا پیار، ان بچوں کو، اس اولاد کو اپنے بدلے میں جہنم میں جھونکنے کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ تیار ہو جائیں گے۔ اور صرف بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، وصاحبتہ، بیوی جس سے دنیا میں اتنا پیار تھا، وأخی، سگا بھائی، وفصیلتہ التی تؤوی، اولاد، بیٹیاں، یہ سب کے سب جو ہے نا، یہ انسان ان کو وہ رشتہ داری، وہ تعلق، وہ محبت بھول کر یہ چاہے گا کہ میرے بدلے میں ان کو پکڑ لو، مجھے کسی طرح چھوڑ دو۔ اتنا سخت دن۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں انسان کی فطرت کا ذکر کیا ہے کہ انسان بڑا ہی نا جلد باز ہے۔ اچھا، اذا مسہ الخیر منوع، اذا مسہ الشر جزوعا، اگر کوئی تکلیف آئے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگر مال و دولت مل جائے تو پھر ہاتھ روک لیتا ہے، تنگی آئے تو چیخے گا، چلائے گا، ناشکری کرے گا، اور اگر اللہ فراخی دے دے تو یہ نہیں کرے گا اس میں سے کچھ خرچ کرے، نہیں، سارا ہی اکٹھا کر لے گا کہ بس میرے پاس آ جائے سارا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسا ہے انسان کی نیچر بتائی ہے، لیکن فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس سے کیا ہیں؟ باہر ہیں، اس سے مستثنا ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کی چند خوبیاں بتائیں۔ وہ نماز پڑھنے والے جو نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، اپنے مالوں میں سے غریبوں مسکینوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو حلال ذریعہ اللہ نے دیا ہے خواہشات نفس کو پورا کرنے کا، صرف اسی پر رہتے ہیں، اپنی امانتوں کی، اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سچی گواہی دیتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے آداب، سنن، واجبات کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، جن میں یہ علامات ہیں۔ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنت کے باغات میں عزت سے رہیں گے، عزت سے، سبحان اللہ، جنت کے باغات میں عزت سے۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے بعد کہا جائے لو جی تو آپ کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، اب کیا کرو؟ خالی کرو۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، مالک مکان نوٹس دے دیتا ہے خالی کر دو 1 مہینے کے اندر۔ جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو کوئی نوٹس موصول نہیں ہوگا، عزت کے ساتھ رہیں گے، اپنے ہوں گے، اپنا محل ہوگا، اپنا گھر ہوگا، اپنی نعمتیں ہوں گی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کیا مطلب؟ خدائی کا لفظ کیا ہے؟ خدا، اللہ کی ذات، ہر طرح کی پاور، ہر طرح کا اختیار۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت میں جا کے ہر کسی کو گویا ایک خدائی مل جائے گی، خدائی، بالکل چھڑی مل جائے گی، ایک چھڑی مل جائے گی، سبحان اللہ، ایک ایسی چھڑی مل جائے گی جو چھڑی خدائی چھڑی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پاورز ہر جنتی کو کیا کریں گے؟ گویا دے دیں گے کہ جو تم کہو گے وہ ہوگا۔ یہ نہر ادھر کو چلے ادھر کو چلے گی، ادھر کو جائے ادھر کو جائے گی۔ تم چاہتے ہو یہ جو نہر میرے محل کے نیچے سے گزر رہی ہے، اس نہر کو نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے، اس نہر کو ایسے اوپر کو جا کے میرے محل کی چھت کے اوپر سے گزرنا چاہیے۔ حالانکہ پانی کی یہ نیچر تو نہیں ہے کہ پانی نیچے سے اوپر کو جائے، لیکن جب یہ کہے گا نا تو پانی اس کے حکم کے موافق نیچے سے اوپر کو بہتا ہوا اس کے محل کے اوپر سے گزرے گا، جیسے کہے گا ویسا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے دار العمل، عمل کی جگہ یہ دنیا بنائی ہے، وہاں اگر یہ بدلہ لینا ہے، یہ صلہ لینا ہے تو اس دنیا میں اپنے رب چاہی بسر کرنا ہوگی۔
من چاہی کو چھوڑنا ہوگا۔ آگے سورہ نوح علیہ السلام کا قصہ پوری سورت کے اندر آتا ہے، تو اس وجہ سے سورت کا نام سورہ نوح ہے۔ اچھا، سورہ نوح میں بے شمار مضامین ہیں، لیکن میں ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ سورہ نوح کے اندر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سب کے سننے کی بات ہے، مجھ سمیت ہم سبھی محتاج ہیں، بڑی اہم بات ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ یعنی گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو۔ کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، نمبر 1 تمہیں معاف کر دے گا، نمبر 2 یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں بارشیں وقت پہ دے گا، بارشوں کی جب ضرورت ہوگی نا تمہیں بارشیں دے گا، ویمددکم باموال، تمہیں مال دے گا، وبنین، تمہیں بیٹے دے گا، ویجعل لکم جنات، تمہیں باغات دے گا، ویجعل لکم انہارا، تمہیں نہریں دریا تمہارے بھر دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا آپ سب نے؟ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا کریں مجھے اولاد مل جائے۔ اسے فرمایا تم استغفار کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ چلا گیا وہ، پاس ایک آدمی بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک اور آیا مرید، اس نے کہا دعا کریں اللہ تعالیٰ میری نرینہ اولاد، بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، دعا کر دیں۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنی محتاجی اور تنگ دستی کا ذکر کیا، کوئی وظیفہ بتا دیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایسے 5-6 لوگ آئے، سب نے اپنی الگ الگ حاجتیں بتائیں، ان سب کو عمل ایک ہی بتایا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت حسن بصری کی خدمت میں وہ کہنے لگا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے، مریض الگ الگ آ رہے ہیں، نسخہ آپ سبھی کو ایک بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ دی کہ تو نے سورہ نوح کے اندر نہیں پڑھا اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں مال دے گا، تمہارے بارشیں دے گا، اور اللہ تمہیں باغات دے گا اور تمہیں دریا دے گا۔ یہ سب باتیں اللہ نے کس عمل پہ بیان فرمائی ہیں؟ استغفار۔ استغفار اتنا اہم عمل ہے، ہاں، اور یہ آج بھی یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے نا کہ اللہ اس کی یہ خواہشات پوری کر دے جن کا ذکر کیا ہے، استغفار کثرت سے کیا کرے۔ استغفار اتنی اہم چیز ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے آنے میں رکاوٹ 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو پیغمبر کا وجود، پیغمبر جب تک کسی قوم کے اندر ہو اللہ کا عذاب نہیں آتا، یا پیغمبر تو نہ ہو لیکن وہ قوم کیا کرتی ہو؟ استغفار کرتی ہو، تب بھی اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ عام تسبیح یہ کہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کو استغفار کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ استغفار یوں کہتے رہنا، یہ نہیں کہنا۔ وہ استغفار کیا ہے جی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مختصر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور استغفار کی ایک صورت آیت کریمہ بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی کیا ہے؟ استغفار ہی کی ایک صورت ہے۔ تو یہ اہم جو بات ہے سورہ نوح کا۔ آگے سورت ہے سورہ جن۔ سورہ جن کے بارے میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں جنات حاضر ہوئے تھے، حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ دراصل ہوا یہ تھا نا کہ جنات پریشان تھے، جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے یہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے، غیب کی باتیں سنتے تھے فرشتوں سے اور سن کے آ کے بتاتے تھے زمین پر۔ لیکن جب ان کا آسمان پہ جانا بند ہو گیا، جب جانے کی کوشش کرتے تھے تو آگے سے پتھر مارے جاتے، شہاب ثاقب ان کو پڑھتے تھے۔ تو یہ سوچنے لگے کہ ہوا کیا ہے، کیا ایسی چینجنگ آئی ہے کائنات میں، ایسا کون سا اہم واقعہ ہوا کہ ہمارا آسمانوں پہ جانا ہی بند ہو گیا۔ تو پھر جب ایک مرتبہ یہ گزرے، حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کی، اللہ کا کلام حضور کی زبان اقدس سے سنا تو سمجھ گئے کہ یہی وجہ ہے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لے آئے، ایمان لے کر آئے، اور بعد میں جا کر اپنی قوم کو بھی ڈرایا، اور بعد میں اور ان کے گروہ وقتاً فوقتاً آتے رہے اور بارگاہ رسالت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ کیوں کہ حضور جنات کے بھی نبی ہیں اور انسانوں کے بھی نبی ہیں، دونوں کے۔ یہ ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر بیان کی ہے۔ آگے ہے سورہ مزمل، یا ایھا المزمل، مزمل اے کملی اوڑھنے والے، کیونکہ مزمل کا معنی یہی ہے نا غالباً چادر اوڑھنے والے۔ اچھا، حضور پاک علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے، اور اس آیت کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ تھی کہ راتوں کو لمبا لمبا قیام کرنا، اتنا قیام کرنا کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا تھوڑی تخفیف کر لیں، اتنا لمبا قیام نہ کیا کریں، نصفہ، آدھی رات،
اوین قص، یا تھوڑا اس سے کم یا تھوڑا زیادہ کر لیا کریں، تھوڑا کم کر لیں، تھوڑا بڑھا لیں، لیکن اتنا لمبا قیام نہ کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کو لیکن کرنا ضرور ہے، رات کا قیام، تہجد کی نماز پڑھنی ضرور ہے، لیکن زیادہ لمبی ساری رات آپ نہ کریں۔ اچھا، قیام اللیل، تہجد کی نماز، یہ ضروری اس لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بڑی ذمہ داری ہم نے آپ کو دینی ہے۔ تو بڑی ذمہ داری اگر بندے نے اٹھانی ہونا تو تیاری بھی بڑی ہونی چاہیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا میرے محبوب قرآن کریم کی صورت میں جو ذمہ داری آپ کو دینے والے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روحانی مراتب اچھی طرح طے کریں۔ تو پتہ یہ لگا کہ انسان کے روحانی درجات کی بلندی میں تہجد کو بڑا عمل دخل ہے۔ جو دن کو بڑا کام کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے رات کو مصلی کا شاہ سوار بن جائے۔ دن کے ٹائم دن میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے تو رات کے وقت کس کا شاہ سوار بنے؟ مصلی کا شاہ سوار بنے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر اور رات کو مصلی کی پیٹھ پر۔ تو دن کو جو کرنا ہے نا اللہ سے مانگنا رات کو ہے، یہ نہیں کہ رات کی محنت نہ ہو تو خالی دن کی محنت ہو تو کام بنتا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور داعی، دعوت دینے والا، داعی اور مبلغ، اس کو تو چاہیے کہ لازمی یہ کام کرے۔ دن کو تو وہ تبلیغ کرتا پھرے لوگوں کو، لیکن رات کو وہ غفلت کی نیند سویا رہے تو اس کی دعوت میں جان نہیں ہوگی۔ رات کو مصلی پر ہو، اللہ سے مانگے، کیا مانگے کہ یا اللہ جو صبح میں نے محنت کرنی ہے اس میری محنت میں کیا کر دیں، آپ اثر ڈال دیں، جان ڈال دیں، اس کو مؤثر بنا دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی رخصت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ اب تمہیں رخصت دی جاتی ہے کہ تہجد تم پر فرض نہیں ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اتنا آسانی سے رات کو تہجد میں پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، فرض کے درجے میں نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہے۔ اور آج بھی مسئلہ یہی ہے، تہجد فرض نہیں ہے، لیکن جس کو تہجد پڑھنے کا ذائقہ معلوم ہے، جس کو یہ چسکا لگ جائے نا تو اس سے لذیذ چیز کوئی ہے نہیں ہے کہ رات کے وقت جب دنیا سو رہی ہو، والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس وقت انسان اپنے رب کے حضور کیا کر رہا ہو؟ راز و نیاز کر رہا ہو، اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنا رہا ہو، بڑی ہی عظیم چیز ہے۔ آگے سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیا ہے قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اپنے رب سے ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مجرمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ مجرموں سے لوگ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، ارے دنیا میں تو تم بڑے منصب والے تھے، آج جہنم میں آ گئے، خیریت تو ہے؟ تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ آج جہنم میں پڑے ہوئے ہو؟ تو یہ جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حقوق اللہ یا حقوق العباد؟ حقوق اللہ۔ ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے، حقوق العباد۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ جھوٹ بولتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے، ہم بھی ان کا ساتھ دیتے تھے، بجائے ان کو روکنے کے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور جب ہمیں کہا جاتا تھا بھئی بنا ایسے نہ کرو، قیامت کا دن آنے والا ہے تو اپنے رب کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے، تو جواب میں ہم قیامت کے دن کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ یہ ہماری حرکتیں تھیں۔ یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ آگے سورۃ القیامہ ہے، قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے نفس کی بھی قسم کھائی ہے۔ نفس کی ایک قسم کون سی ہے جی؟ نفس مطمئنہ، ایک قسم ہے نفس لوامہ۔ یہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ انسان کے نفس کی وہ قسم ہے جسے ہم ضمیر کی آواز بولتے ہیں، کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو یہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے، تم نے برا کام کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن تم سب کو ہم اکٹھا کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ جو تمہاری انگلیوں کے پورے ہیں نا، ان پوروں پہ جو نشانات اور لکیریں ہیں، ہم ان لکیروں کو بھی کیا کر دیں گے؟ درست کر دیں گے۔ اس سے بڑی جو مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے تمثیل دی ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تو زندہ کریں گے، صرف زندہ نہیں کریں گے بلکہ جو تمہاری انگلیوں کے پورے اور نشانات ہیں ان کو بھی دوبارہ ویسا ہی بنا دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انگلیوں کی لکیریں یا انگلیوں کے پورے وہ چیز ہیں جو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ کسی انسان کے دوسرے انسان سے
ملتے نہیں ہیں۔ تو سب سے بڑی قدرت تو یہ ہوئی نا کہ ایک انسان کے پورے دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتے، اللہ کی تخلیق ہے۔ اور پھر اس سے بڑی تخلیق کہ جب سب مٹی ہو جائے گا، جب دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ وہی پورے وہی نشانات ہم ہر انسان کے دوبارہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے۔ اس کے بعد آگے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ایک عادت تھی، جب وحی نازل ہوتی تھی نا، حضرت جبرائیل آتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور پاک علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ تیز تیز پڑھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وحی لے کر، قرآن سناتے تھے حضور پاک علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام ساتھ تیز تیز پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ مجھے بھول نہ جائے، کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ بے فکر ہو جائیں، جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ جلدی جلدی ساتھ نہ پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کی حفاظت تو ہمارے ذمہ ہے، ہم ہی اس کو جمع کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اب بس آپ نے پیروی کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ یہ اہم مضمون ہے۔ آگے سورت ہے سورت الدہر۔ سورت دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اس کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس اللہ نے اس کو وجود عطا کیا۔ آج سے 50-60 سال پہلے ہم میں سے، اگر آپ میں سے اس سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، 60-65 سال، اس سے اتنے ہی ہے نا، آپ 70 سال پہلے ہم میں سے کوئی تھا؟ ہمارا نام بھی نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا تھا، ہمارا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ اور آج سے 70-80 سال کے بعد پھر ذکر کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تو کچھ نہیں تھا، تجھے وجود کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اس انجام کو یاد رکھو، اپنی ابتدا کو بھی یاد رکھو۔ انسانوں کے 2 گروہ بتائے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر گزار ہیں یا نہ شکرے ہیں۔ شکر گزاروں کی اللہ تعالیٰ نے 3 خوبیاں بتائی ہیں کہ شکر گزار بندوں کی عادت یہ ہے یوفون بالنذر، اگر کہ وہ منت مان لیں تو منت پوری کرتے ہیں۔ نمبر 2 وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 3 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آگے سورت کا نام سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات مکی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہے انما توعدون لواقع، کہ قیامت کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عن قریب واقعہ ہو کر رہے گا، عن قریب آ کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس صورت میں 10 مرتبہ ایک ہی جملہ دہرایا، کیا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات بار بار ارشاد فرمائی ہے، اور آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کو جھٹلا دیتے ہو، قرآن کریم کا انکار کرتے ہو، تو اس کا انکار کرنے کے بعد تم اور پھر کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ اس کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا، تو اب کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ یہ آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی تمام احکامات پر، اپنے تمام وعدوں اور وعیدوں پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔